وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ ہود آیت نمبر 82 83 84 85 اور 86. پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا. جب ان کے پاس اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا نوجوان لڑکوں کی شکل، تو قوم کے جو لوگ تھے بری عادت میں پڑے ہوئے وہ ان کے ساتھ بھاگے ہوئے آئے ان کے پاس. پھر لوط علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ کے بندو یہ میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر دو، یا تمہاری بیویوں بھی میری بیٹیاں ہیں روحانی طور پر، تو یہ آپ کیا کرتے ہیں، مجھے کیوں ذلیل کر رہے ہیں. یہاں تک بات پہنچی لوط علیہ السلام پریشان تھے بہت زیادہ کہ یا اللہ میں کیا کروں. تو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو رات کو لے کر یہاں سے چلو، کوئی پیچھے مڑ کر ان کو نہ دیکھے. اللہ کی طرف سے جو ان پر عذاب آنا ہے اس کا وقت آ چکا ہے. تو فرمایا فلما جاء امرنا، جب آ گیا ہمارا حکم. لوط علیہ السلام کی قوم پر 4 قسم کے عذاب آئے. پہلا 27 پارے میں سورہ قمر میں آتا ہے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، کہ جب لوگ ان فرشتوں کی طرف آگے بڑھنے لگے. لوط علیہ السلام بھی تو ایک انسان تھے اور وہ اتنے سارے اکٹھے ہو کے آگے. جب دیکھا بھی اللہ میں کیا کروں، تو اس وقت دیکھا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا کہ وہ اللہ نے ان لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، ابھی نہ ہو نظر آنے بند ہو. یہ بھی ان پہ ایک عذاب تھا. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی. دوسرا 14 پارے میں آتا ہے سورہ ہجر میں، وہ یہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، کہ صبح کا جب ٹائم ہوا جبرائیل علیہ السلام نے ایسی زوردار چیخ ماری ڈراؤنی قسم، اور چیخ کی آواز ان سے برداشت نہ ہوئی. جیسے بدن کا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، یعنی ان کو سخت قسم کی آواز نے آ کے پکڑ. 2 یہاں مذکور ہے. نمبر 1 جعلنا عالیہا سافلہ، جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے اس بستی کو اٹھایا اور ایسے اوپر پلٹا کے رکھا. ہم نے نیچے والا جو حصہ تھا اوپر کر دیا، اوپر والے کو نچلا کر دیا. اللہ کیا مشکل ہے، وہ تو قادر مطلق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ڈھیل دی ہوئی ہے بندہ اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. تو جعلنا عالیہ سافلہ، ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو نچلا کر دیا.
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ صرف اسی پر بس نہیں، پھر اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے ان پر اوپر سے پتھر برسائے، پتھر سجیل نوکدار، نوک بنی ہوتی، منضود تہ بتہ، یہ ایک پتھر ہے جانے آ رہے تہ بتہ پتھر ان پر برسائے، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، ان پر نشانات لگے ہوئے تھے تیرے رب کے، نشانات یہ فلاں کو لگنا ہے، یہ فلاں کو، یہ فلاں کو۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، فرمایا یاد رکھو یہ ظالموں سے دور نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ان پہ ایسا عذاب آ سکتا ہے، یہ مکہ کے کافر مشرک وہاں سے گزر کے جاتے تھے، تجارت جب کرتے تھے، کاروبار سب راستے میں نظر آتا تھا، کیونکہ وہ 6 میل کا علاقہ ہے، بحر میت کہتے ہیں اس کو آج کل، وہاں کہتے ہیں کوئی چرند پرند کچھ بھی نہیں، صرف پانی، حالانکہ پانی پر تو آپ جانتے ہیں پرندے فوراً پہنچتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ایسا ان پہ عذاب آیا کہ پانی ہے 6 میل کے لیے، کوئی وہاں انسان نہیں، کوئی جانور نہیں، کچھ نہیں، یہ لوگ وہاں سے گزر کے جاتے ہیں۔ خود انسان بڑی عقل سے فیصلہ کرتا ہے، یار یہاں آبادی ہے، یہاں آبادی کیوں ہے؟ تو یہی اللہ پاک کا کو کہو یہ ظالموں سے کوئی دور نہیں ہے۔ اللہ پاک اگر ان پہ ایسا عذاب بھیج سکتا ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو، تو آواز بھیجنا، زلزلہ بھیجنا، یا اور اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی قدرت، بجلی آسمان سے بھیجنا، یہ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اصل یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد ہی ہے کہ ان کو سن کر بندہ عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل پکڑے گا، نہیں یار وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام۔ مدین علاقے کا نام ہے، لیکن کیوں؟ جیسے ہمارا غلام محمد آباد، اصل تو یہ غلام محمد تھا جس نے یہ کالونی کاٹی تھی، اسی کے نام پر غلام محمد آباد پڑ گیا۔ کلیم شہید کالونی، کلیم شہید ایک بندے کا نام ہے کلیم، شہید ہو گیا اس کو کلیم شہید کہہ دیا، آگے اسی کے نام پہ کالونی رکھ دی۔ تو اسی طرح مدین جو تھا، یہ مدین کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر تو قرآن پاک میں آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام بڑے تھے، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، جن کا نام تھا اسرائیل، یہ ان کا لقب اسرائیل، اسی سے پھر باقی پھر بنی اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس کو پھر بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس لڑی میں 4000 انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، اتنا اونچا گراما۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے، ان کی لڑی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو 2 بیٹے تو ابراہیم علیہ السلام کے مشہور ہیں، اسماعیل اور اسحاق۔ 3 بیٹے اور تھے جو تورات انجیل میں ان کے نام آتے ہیں۔ مدین یہ بھی ان کا بیٹا، مدائن یہ بھی نام آتا ہے دوسرے بیٹے، اور کیدار رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت جو مدین تھے وہ وہیں رہنے والے تھے، انہی کے نام پر اس علاقے کا نام مدین پڑ گیا۔ یہ مدین قوم ہے کہ انہی کے نام پر۔ تو فرمایا اور بھیجا ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا تمہاری پریشانیاں دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی مختار کل نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی حاجت روا نہیں ہے،
اللہ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے۔ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا کوئی بھی ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں، یعنی ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، فرمایا ناپ کرنے میں اور تولنے میں کمی نہ کیا کرو۔ کہتے ہیں جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی بڑے تاجر تھے لوگ، یعنی بڑے بڑے تاجر جیسے ہوتا ہے، تو ہوتا یہ تھا کہ انہوں نے دو قسم کے بنائے ہوئے تھے اپنے پیمانے، یعنی لینے کے اور تھے، دینے کے اور تھے۔ مثلا 1 کلو وزن ہے، اب اس کا جو بنایا ہوا ہے اپنا کیا کہتے ہیں اس وقت، یا تولنے کا وٹا کہتے ہیں آج کل جیسے ہوتے ہیں، یا برتن ہوتے تھے، تو لینے والے اور تھے جسے پورا لیتے تھے، اور دینے والوں میں تھوڑی سی کمی کر کے بنایا ہوتا۔ تو یہ فرمایا کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو، تم لیتے تو پورا پورا ہو، اب دینے کی باری آتی ہے پھر تم اس پہ کمی کرتے ہیں، اور یہ آج کل بھی ہو رہا ہے۔ دیکھنے میں آپ کو 10 کلو کا وٹا نظر آئے گا، بالکل برابر سرابر، لیکن جب آپ تولیں گے وہ 10 کلو ہوگا یا 8 کلو ہوگا۔ یہ ایسے ہوتا ہے۔ یہ سریے والے جو ہوتے ہیں، یہ دعا بھیجنے والے، اللہ ہمارے ہاتھ میں رحم فرمائے، بہت فراڈ کرتے ہیں، ان میں اندر وزن پورا بہت کم لوگ دیتے ہیں، یعنی اب ان لوگوں نے وہاں چکا 1 کلو وہاں سے لینا ہوتا ہے منوں کے حساب سے، تو من میں سے 2 کلو بچا دیں، وہ 3-4 کلو بچا دیں، کسی کو کیا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے ایک دوست کا ٹھیکیدار وہ تو میں نے سریا کے منگوایا تھا، تو وہ سریا آ گیا، بل بھی پورا اتنا جتنا میں وزن کہا تھا، جب سریا دیکھے تو سریا کم ہے، سریا دیکھو شاہد صاحب کہتے یار میں بل کو نہیں، کہتا سریا کم، کہتا واقعی، کہتا ہاں یہ پورا نہیں ہے، محنت کر رہا ہے۔ دوبارہ اسی دکان پہ لے کر کے کہتا اس کو کہا تو بھائی، تو 2 بنڈل سریا کے کم نکلے تھے، یعنی 4-5 سے ہوتا ہے بنڈل ہوتا ہے، ان کا وزن اس میں تھا، یعنی برتن ظاہر برابر تھے، وہ جو کیا کہتے ہیں وٹے، لیکن اندر سے خالی کھوکھلے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارے حال ہو پڑا اللہ۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کر۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کوئی بندہ غریب ہو، بیچارہ بے حال ہے، برا حال ہے، چلو وہ بے ایمانی کرے، بندہ کہتا ہے یار بیچارہ مجبور ہے، پتہ نہیں کیا، ایک بندہ کھاتا پیتا ہے، جائیداد ہے، اب وہ بھی بے ایمانی شروع کر دے، تو خود حیا کرنا چاہیے، کیا کرتے کیا؟ کہتے جب آپ نے چیز طے کر لی بندے کے ساتھ کہ لو بھی 100 روپے کلو ہے، آپ نے 100 روپے لے لیا، اب آپ نے اس کو کلو پوری دینی ہے۔ اگر آپ کلو میں سے 2 ٹانگ نہیں کم دیں گے تھوڑا سا، تو وہ جو ہے وہ آپ اس کا حق کھا رہے ہیں، اور جتنی مرضی توبہ کرو یہ حق آپ کو معاف نہیں ہوگا۔ یہ تبھی ہوگا جب وہ آپ کو دے گا، یا وہ آپ کو معاف کرے گا، آپ اس کو دیں گے یا وہ آپ کو معاف کرے گا۔ اور یہ عام ہو رہا ہے، بندہ دکان پہ جاتا ہے، آج کل یہ ریڈیو پہ چلے جاؤ، کہتے ہیں درجن اتنے کی 100 اتنے کلو، کیا مطلب ہے میں آپ کو صاف ستھرا مال دیں گے۔ اب آپ خود نہ ڈالیں، گھر آ کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور خود ہی اپنے پاس بچوں کا کچرا سا نکال کے پہلے سے رکھا ہوتا ہے۔ انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ کے بندے ہو تم الگ الگ کر دو، ریٹ بڑھا دو، بھائی اپنی مرضی کا لو، یہ اس کا یہ ریٹ ہے، اس کا یہ ریٹ، ٹینشن ہی کوئی، اور جو لینے والے وہ لے بھی جائیں گے، ایمانداری ہوگی آپ اس میں کون سی بات۔ لیکن تم کہتے کچھ اور، اگر ان کو ردی مال دو، گٹیا دو، بیچارے گھر جا کے بد دعائیں دیتے ہیں، یہ تو ہر بندے کے ساتھ کرتے ہیں وہ لوگ۔ وہ کہتے ہیں تو پہلے لفافے توڑ کے رکھے ہوتے ہیں 2 کلو کے فرق ہے، آپ نے 2 کلو ڈال دیا، لو جی، وہ پتہ نہیں چلتا وہ آپ کا 2 کلو وہی ہوگا، اٹھا اپنا 2 کلو اٹھا کے دے دیں گے، ایسے بھی کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو، انی اراکم بخیر، میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں خوف کرتا ہوں تمہارے بارے میں اس دن کے عذاب کا جو گھیرنے والا ہے، یعنی مجھے ڈر ہے تم پر کوئی عذاب نہ ہو جائے، تم جس سے لوگوں کے ساتھ حق تلفی کرتے ہیں۔
اب تو یہاں تک حالات آ گئے ہیں، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ دکان پہ جا کے یار کافروں کو بلند چیز دینا وہ پوری ہوگی، مسلمانوں کی چیز ہی پوری ہوتی، یہ لفظ بھی سننے کو ملتا ہے۔ اتنا ہمارا معیار یعنی کہ وہ گر گیا۔ میں نے آپ کو شاید بات سنائی تھی کہ نہیں، ہمارے کراچی کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ خود اپنا واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہم جرمن میں گئے تو بڑی مارکیٹ تھی، اس میں ہم شاپنگ کر رہے تھے، ایک آدمی ہمارے پاس آیا، اس نے کہا آپ عالم ہیں؟ کہ جی الحمدللہ۔ اس نے کہا جی آپ ٹائم ہوگا تو مجھے مل لیں گے، کیا بتاؤں میں، تھوڑی سی بات کرنی، وہ سامنے میرا کمرہ ہے، جب آپ فارغ ہو رہے ہیں تو مجھے مل کے جاؤ۔ خیر وہ بالکل بنا لیا، پیسے ادا ہو گئے، اسی آدمی سے جو کاؤنٹر پہ تھا، یار وہ بندے کو ملنا ہے۔ میں کہا کیوں، آپ کو کیا کام ہے؟ اس نے کہا ہے میں مل کے جانا۔ پھر جاؤ وہ تو اس کا مالک ہے، وہ تو اس مارکیٹ کا مالک ہے، جاؤ کہتے ہم چلے گئے، بیٹھ کے اس کے پاس جا کے۔ اب وہ بندہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے یار میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، نبی کی سیرت پڑھی ہے، کتابیں پڑھی ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں اسلام قبول کروں، تو آپ مجھے اسلام قبول کرا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کیوں نہیں، آپ پاک صاحب؟ کہتا ہاں۔ کہتے آپ وضو کر لیا، بیٹھ کے کلمہ پڑھا دیا، پہلا دوسرا دعا کر دی، تو جب آپ مسلمان ہو گئے، کہتا کیا مسلمانی ہے نا، مجھے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنے آپ کو مسلمان نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں مسلمان تو گھٹیا انسان کا نام، یعنی اتنا اپنا وہ گرا دیا ہے، اپنا وہ معیار ہے کہ کافر اپنے آپ کہتا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن مسلمان نہیں کرانا چاہتا۔ اب اس کا وجہ کون ہے؟ میں اور آپ روز آپ کو پوچھتے رہتے ہیں۔ اگر مسلمان اپنا معیار صحیح کر لے تو ہر بندہ اس طرح ان کو دیکھ دیکھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر، صحابہ کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، اللہ اکبر۔ تو یہاں تک تو حالات میں پڑے، وَيَا قوم، اور اے میری قوم، اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کو پورا کیا کرو انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں میں ان کی چیزوں میں کمی نہ کیا کرو لوگوں کے ساتھ، کہتے کچھ اور ہو کرتے کچھ اور، ایسا کہتے جب آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ نے ایک جنس، ایک نوع، ایک قسم آپ نے خاص کر لی ہے، اب آپ نے وہی چیز دینی، اب آپ اس میں کمی کریں گے یہ حرام ہو جائے۔ یہ دودھ جو مسئلہ ہوتا ہے دودھ والا، خالص دودھ کیا کہ بیچنا اور خالص نہ دینا حرام، خالص نہ کہو، سیدھا گیا جو ہمارے پاس ہے ہمیں تو یہ دے دے، بس ہم خالص کی گارنٹی نہیں دیتے۔ لینے والے کو پتا بھی پانی ملا ہوگا، دینے والے کو پتا ہے جب بات جب تو لفظ خالص کا بولو اور دو پانی ملا ہوگا تو یہ آمدن حرام کی ہو، اور اسی حرام کی وجہ سے آج ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک لقمہ اندر چلا گیا حرام کا 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور آج ہماری تو کھانے کے کھانے حرام کے ہوتے ہیں، ہم شادیوں میں جاتے ہیں، پتہ تو پتہ کسی کا کھانا ہمیں کھلا رہا ہے، رشتہ داروں کا جاتے ہیں ہمیں کیا کھلا رہا ہے وہ پتہ کبھی، اور یا افراد ہے آپ ہیں ظالمو، اس کی آمدن تو دیکھو، یہ حلال بھی ہے کہ حرام ہے، یعنی ادھر ہمارا دماغ ہی نہیں جاتا، ہمیں تو کھانا کھاؤ یاد چھوڑو، نقصان کیا ہے، نیک اعمال کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث پاک ارشاد فرمائی، فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے آتا ہے بیت اللہ میں اور آ کے طواف کرتا ہے، پھر بیت اللہ کا غلاف پکڑتا ہے، روتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، ہر چیز اس کی حرام کی ہے، لباس بھی حرام کا ہے، تو اللہ رو رہا ہے، کیا فائدہ تیرے رونے؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ انسان تھوڑا کھا لے لیکن حلال کا ہو، اس کی اپنی برکتیں ہوں، اولاد فرما بردار ہوگی جب اولاد کو حلال کھلایا ہو، حرام کھلایا ہوگا وہی بچہ کل کو آنکھیں نکالے گا، دھکے دے کے باپ کو گھر سے نکالے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے ساتھ ان کی چیزوں میں کمی نہ کرو،
جو کہا ہے زبان سے اس کو پورا کرو، یا اس کو بتا دو یہ چیز یار وہ نہیں ہے میرے پاس، وہ نہیں، بات ختم ہو۔ لیکن اس کو چھپا کے نہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ اگر ایک چیز بیچ رہے ہیں، ظاہر وہ کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے، یہ غلط ہے۔ جیسے آپ نے گندم کو دیکھا ہو، گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اوپر سے گندم خشک ہے، اندر سے گیلی ہے۔ اب گیلی کا وزن اور ہوتا ہے، خشک کا اور ہوتا ہے۔ لوگوں نے یہاں چونکہ ہمارے یہاں کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے، سوتر کا، سوتر کو پانی لگایا ہوتا ہے، بھورے میں تھوڑا پانی ڈال دو، وہ 2 کلو وزن بڑھ جائے گا اس کا، کسی کو کیا پتا ہے؟ لیکن کرنے والے کو تو پتا نا، فراڈ کر رہا ہوں، دھوکہ کر رہا ہوں۔ یہ کب ہٹے گا؟ جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ اور لوگوں کے ساتھ ان کے بالوں میں ان کی چیزوں کی کمی نہ کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرنے والے نہ بنو۔ کہتے ہیں جو قوم شعیب تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے، جنگلات والے۔ کیا مطلب؟ اس قوم کے ارد گرد بڑے گھنے قسم کے جنگلات۔ ہوتا کیا تھا کہ وہاں جنگلوں میں چور، ڈاکو، لٹیرے رہتے، ادھر کافرہ تجارت کرنے آیا ہے، یہی ان ڈاکوں کا سردار دوست بیٹھا ہوتا تھا، بتا دیتا تھا کہ فلاں بندے جو ہے نا یہ کافرہ اتنا سونا لے کے جا رہے تھے، پہلے جا کے ڈاکوں کو بتا دیتے، وہ ڈاکو راستے میں کھڑے ہو جاتے، جب یہ کافرہ گزرتا وہ لوٹ لیتے، لوٹ کے جنگلوں میں بھاگ جاتے۔ اس طرح یعنی کہ لوگوں کا جینا آرام کیا ہوا۔ اور یہ حالات آج کل ہمارے یہاں بھی ہم دن دیہڑے نہیں چھوڑتے۔ آپ بینک سے نکل کے جائیں، اللہ ہی آپ کو گھر پہنچائے خیریت کے ساتھ، تو آپ کی قسمت ہوگی تو پہنچے گا، ورنہ تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ فرمایا لا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو۔ اللہ کو سارا پتہ تم کیا کرتے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، فرمایا یاد رکھو اللہ کا دیا ہوا مال یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہو۔ یعنی جو تمہارے پاس حلال طریقے سے آئے گا یہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تمہارے پاس ایمان کی دولت۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پیدا کو نہیں کرتا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا محافظ نہیں ہوں کہ میں تمہارے اوپر پہرے دوں تم کرتے کیا ہو، میں تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو یہ چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دو۔ کہتے ہیں شعیب علیہ السلام بڑے یعنی کہ نا فصیح اللسان تھے، خطیب جسے کہتے ہیں، بڑا ان میں بات کرنے کا من کا اللہ پاک نے دیا ہوا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ قوم ان کے پاس آئی کہ آپ ہمیں جو کہتے رہتے ہو آپ اللہ کے نبی ہو، آپ یہ ہو، آپ ہمارے خواہش کے مطابق ہمیں معجزات کیوں نہیں دکھا دیتے؟ ہمیں کیا معجزات دکھ رہے ہیں بولو۔ کہتے ہیں یہ جو ہمارے بت ہیں اگر یہ ہمیں بتا دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں ہم آپ کو مان لیں۔ اب پیغمبر کو اللہ کی ذات میں بہت ایمان ہوتا ہے، ایسی تو نہ کہا جاتا کہ ساری دنیا اکٹھے ہو کر بھی ایک نبی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جتنا ان کو اللہ پر یقین ہوتا ہے کسی کو کہاں ہوتا ہے۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے، ہاں جی چلو اور ان کے بتوں کے پاس چلے۔ ہاں جی بتوں سے پوچھا، دیکھو معجزہ شعیب علیہ السلام نے، آپ کا رب کون ہے؟ بتوں نے کیا جواب دیا؟ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ ہم تو پتھر ہیں، ہمیں بنانے والی ذات اللہ ہے۔ میں کون ہوں؟ کہتا بتوں سے آواز آئی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی۔ جب یہ بات سنی لوگوں سے کہا لو آپ بتاؤ یار آپ تو بہت بڑے جادوگر ہو، آپ نے تو بتوں کو ہی بلا لیا، یعنی پھر یہ بکواس شروع کر۔ تو فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارا کوئی نگہبان نہیں ہوں، محافظ یا پہرے دار نہیں ہوں۔ اگر مان لو گے تو کامیاب ہے، نہیں مانو گے تو اللہ کی لاٹھی پہ بے آواز ہے، اپنی حرکت میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ اور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
یا رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرما، رزق حلال وسیع برکت رزق عطا فرما، حرام مال سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیں مضبوط ایمان نصیب فرما، پوری زندگی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اور ایمان کی حالت میں ہمیں خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہماری نسلوں کو ایمان کی دولت عطا فرما اور اسی پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ رمضان کی رحمتیں نصیب فرما، رمضان کی برکتیں نصیب فرما، رمضان کے انوارات نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین۔